بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سرائی میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک فارمولا بیان کیا ہے جسے پیئرز کا فارمولا کہتے ہیں، یعنی ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی گئی ہے۔ سورہ النبا میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ پھر سورہ الذاریات میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا تاکہ تم غور کرو، یعنی صرف ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، باقی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، یعنی انسان، جنات، حیوانات، نباتات، دن رات، خیر شر، ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی گئی ہے۔ اور تخلیق کے اس عمل کا سب سے پہلا جوڑا ٹائم اینڈ اسپیس کا ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی پیدائش کے لمحے کی طرف ماضی میں سفر کرنا ہوگا، جب یہ ساری کائنات ایک بہت ہی چھوٹا اور وزنی گولا تھی، جس کے اندر اربوں خربوں زمینیں، سیارے اور ستارے سمائے ہوئے تھے، جس طرح ایک بیج کے اندر درخت بند ہوتا ہے۔ اور پھر سائنس کے حساب سے بگ بینگ ہوا، جسے قرآن امر ربی کن فیکون بتاتا ہے، اور اسی کن کے نتیجے میں اربوں خربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے اور دیگر اجرام فلکی وجود میں آئے، اور انہی میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہمارا گھر یعنی ہماری زمین بھی ہے۔ 1920 میں امریکن سائنٹسٹ ہبل نے دریافت کیا کہ یہ کائنات اربوں لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے، اور ہڈن ورلڈ اس ظاہری کائنات سے بہت بڑی ہے، جس کا حساب و شمار بھی ناممکن ہے، اور یہ سارے کے سارے ستارے حرکت میں ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے سورہ یاسین کے ذریعے قرآن ہمیں بتا چکا ہے کہ یہ سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ طے شدہ حساب ہے زبردست علم والے کا۔ اسپیس کے ساتھ جو دوسری چیز وجود میں آئی وہ وقت ہے۔ آئیے اب ہم وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ بات نامعلوم ہے کہ یہ 6 دن وہی 6 دن ہیں جو زمین پر شمار ہوتے ہیں، یا ان 6 دنوں کا شمار کسی اور طرح ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایک دن کا ذکر مختلف مقامات پر مختلف دورانیے کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی انسانی کیلنڈر کے 1000 سال اللہ کے نظام میں ایک دن کے برابر ہیں۔ اسی طرح سورہ المعارج میں ایک دن کی مثال 50,000 سال کے برابر بتائی گئی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ وقت ایک لچکدار چیز ہے، جس میں ایک دن کبھی 24 گھنٹے کا ہے تو کبھی 1000 سال کا، اور کبھی 50,000 سال کا۔ آئنسٹائن کے ایک نظریے کے مطابق کوئی جسم اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت بہت آہستہ گزرے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی راکٹ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو راکٹ میں بیٹھے شخص کے لیے وقت سست ہو جائے گا، راکٹ والے کے لیے چند دن گزریں گے اور زمین پر کئی سال گزر جائیں گے۔ آئنسٹائن کے دوسرے نظریے کے مطابق کشش ثقل جتنی زیادہ ہوگی، وقت کی رفتار اتنی ہی کم۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہول اس کائنات کے وہ مقام ہیں جہاں کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہاں وقت اتنا سست ہو جاتا ہے جیسے وہ رک گیا ہو۔ ایک ہالی ووڈ فلم انٹرسٹیلر میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک سیارہ بلیک ہول کے بالکل قریب تھا، جہاں 1 گھنٹہ زمین کے 7 سال کے برابر تھا، یعنی اس سیارے کے 24 گھنٹے یا ایک دن زمین کے 168 سال کے برابر ہوئے۔ یعنی سائنسی اعتبار سے بھی وقت ایک فلیکسیبل چیز ہے، جو کہ قرآن کے وقت کے تصور سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج بھی وقت کی فلیکسیبلٹی کو ثابت کرتا ہے۔ ایک رات میں بیت المقدس کا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کا نظارہ، انبیاء سے ملاقات اور اللہ سے ملاقات، یہ واقعہ ہمارے معمول کے ٹائم اور اسپیس کے قوانین سے ہٹ کر ہے۔ اب ذرا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اپلائی کریں تو سائنس خود یہ ثابت کرتی ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت کچھ ہوا، اور اہل مکہ کے لیے چند لمحے۔
علم اور آگہی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔